السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ تو پھر آپ تیار ہیں ایک اور کتاب پڑھنے کو؟ چلے الحمدللہ، تاکہ آپ کی روٹین تھوڑی توڑی جائے۔ ہر وقت اردو پڑھتے رہتے ہیں، چلے تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا نتیجہ ہو وقل رب زدنی علما۔ اس کتاب پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب بھی میں حج عمرے وغیرہ پر جاتی ہوں تو ضرور کتابوں کی مارکیٹ یا بکس کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتی ہوں کہ کوئی اچھی کتابیں ہوں تو ان کو لے لیا جائے۔ تو سعودی عرب میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑی بڑی کتابوں کو خلاصے کی شکل میں یا پھر اسی موضوع پر کم مواد اکٹھا کیا گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی بکلیٹس بنا دی گئی، بالکل ہینڈی پاکٹ سائز۔ تو ہر دفعہ میں پاکٹ سائز بکس میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتی تھی، کیونکہ وہ بیگ میں آپ رکھ لیتے ہیں، راستے میں کھول کے کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کتاب یہ کتاب تھی، لا تکن سرسارن۔ تو پہلے تو ایک دفعہ ٹائٹل دیکھ کے میں چونکی کہ سرسار کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کثرت کلام سے منع کیا ہے اس سے متعلق کوئی چیز ہے، اور ٹائٹل بہت اچھا تھا، اردو میں بہت انٹرسٹنگ اور انگریزی میں اس سے بھی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے بہت فائدے کی چیز بھی ہے، لیکن اگر صحیح استعمال نہ ہو تو جتنا ڈیمیج زبان کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو اتنا نقصان نہیں کرتا۔ وہ نقصان ہر طرح کے، ہاں عزت کے نقصان بھی ہیں اور مال کے بھی اور تعلقات کے بھی اور محبتوں کو کھو دینے کے بھی، اور یعنی یو نیم اٹ، ہر قسم کا نقصان جو ہے اس کا اگر پیچھے دیکھا جائے، یعنی سرا تلاش کیا جائے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی بات اس میں چھپی ہوئی ہے، یا ایسی گفتگو، خواہ وہ ہم خود سے خود ہی کر رہے ہوں یا کسی انسان سے کر رہے ہوں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بری نیت سے کوئی بات کرتے ہیں یا کسی کو دکھ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن جسے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ اسے سن کے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات بات ہی غلط ہوتی ہے، اور جو غلط بات ہوتی ہے اس کے بھی بعض اوقات ہم بھول چوک کا شکار ہوتے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ 20 ایئرس کی الہدا کی ہسٹری کو لکھنے کے لیے کہا گیا، تو بعض لوگ اپنی سٹوریز بتا رہے ہیں یا اپنے واقعات لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ بھول کا شکار ہے اور حقائق جو ہے وہ تھوڑے بہت فرق آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرے، جب انسان اپنے حافظے سے کام لیتا ہے اور اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو سامنے نہیں رکھتا کسی بھی تحقیقی کام کے لیے، تو ایسی غلطیاں ہونا بہت ممکن ہے، اور ہم عموماً ایسی غلطیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماضی کے واقعات، بچپن کی کہانیاں، کچھ اور چیزیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں بعض اوقات صداقت نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کے بولا وہ جھوٹ نہیں ہوتا یا غلط بیانی نہیں ہوتی، لیکن اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انٹینشنلی جان بوجھ کے صرف اپنی شان آن بنانے کے لیے ہم غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی، لیکن زبان انسان کے لیے جہاں بہت فائدے کی چیز ہے وہاں انسان کے لیے بہت نقصان کی چیز بھی ہے۔ اس لیے جاننے کے باوجود اس کے بارے میں بار بار یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ نے اردو میں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن عربی میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان سے بھی شد بدھ ہو، مزید پڑھنے کی آسانی ہو، اور وہ ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آپ حج عمرے پر جائیں اور بازار میں دیکھ کے للچائیں ان کو آپ خرید سکیں اور ان کو پڑھ کے استفادہ کر سکیں، کیونکہ چھوٹی بات، مختصر چیز، اس کا اپنا ہی ایک فائدہ اور اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے۔ انسان اس کو جلدی پڑھ کے اور تھوڑے وقت میں بہتر طور پر کام کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک رونا روتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے۔ تو اس کا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ چھوٹے کام کیے جائیں، بڑے کام نہ کیے جائیں۔ دو راستوں میں سے جو چھوٹا راستہ ہو، آسان راستہ ہو، اس کو اختیار کر لیا جائے، تاکہ ہم اگر بہت بڑی منزل تک نہ بھی پہنچیں تو کم از کم چھوٹے چھوٹے مقاصد زندگی میں حاصل کر لیں۔ اور جب انسان
بڑے سفر بھی طے کرنا چاہتا ہے، بڑی منزلیں بھی طے کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ چھوٹے چھوٹے قدم یا چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی اٹھانے لگے تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے. تو اسی لیے چھوٹی سی کتاب سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور واقعی اس کے پڑھ کر ہمارے عمل میں تبدیلی آئے، کیونکہ صحابہ کوئی ایسی چیز نہیں پڑھتے تھے جس پر وہ عمل نہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا تكن ثرثارا باتونی نہ بن. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے عربی پڑھوں گی. کوشش کیجیے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگرچہ اعراب موجود ہیں اور درست ہیں، لیکن کہیں کہیں چھوٹی موٹی اونچ نیچ بھی ہے، اس کو میں درست کروا دوں گی انشاءاللہ. اور گھر جا کر کم از کم 3 دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیجیے تاکہ آپ زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ سکیں. میں لفظی ترجمہ بھی کروں گی اور با محاورہ ترجمہ تو نیچے لکھا ہوا ہی ہے. انگریزی ترجمہ کتاب کے بالکل آخر میں، یعنی بیک سائڈ پر، انگریزی والی سائڈ پر موجود ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر پیراگراف کو ایک نمبر دیا گیا ہے تاکہ جب آپ ادھر سے پیراگراف نمبر 1 پڑھیں تو نمبر 1 اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکیں انگلش میں. آپ ڈھونڈتے ہی نہ رہ جائیں کہ کون سی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے، کس چیز کا ترجمہ کہاں پر ہے. اچھا ہوگا اگر آپ تینوں زبانوں میں ہی پڑھ لیں، عربی بھی دیکھیں، اردو بھی دیکھیں اور انگریزی بھی پڑھ لیں تو کچھ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی اتباعہ وحزبہ الی یوم الدین. اما بعد فإن الثرثرة داء وبیل ومرض خطیر قد اصاب كثيرا من الناس فأخرجهم عن سواء السبيل وأوردهم موارد التيه والغفلة والخطأ في الرؤى والخطل في التصورات. والثرثرة هي كثرة الكلام مع التخليط فيه وخروجه عن الحد دون ضابط أو قيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم ذلك لما فيه من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. حق حمدہ، جیسے حق ہے اس کی تعریف کا. اللہ کی ایسی تعریف جیسی تعریف ہونی چاہیے. والصلاۃ والسلام، اور صلاۃ و سلام، علی نبیہ، اس کے نبی پر، وعبدہ، اور اس کے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اتباعہ، اور اس کے پیروکاروں پر. کس کے پیروکار؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، اتباع. وحزبہ، اور اس کے گروہ پر. حزب، حزب کہتے ہیں جماعت کو، پارٹی کو. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، خبردار اللہ کی پارٹی وہی غالب آنے والی. تو جو لوگ بھی اللہ کی پارٹی کے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ دینی پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اللہ کی بھی ایک پارٹی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ ہیں اور باقی فالوورز ہیں. اور قیامت تک جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے، سچے دل سے آپ کو امام مانیں گے، وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوں گے. تو ان سب پر بھی، یعنی آپ کی آل یا امت، ان پر بھی صلاۃ و سلام. الی یوم الدین، یہ پارٹی کب تک ہے؟ قیامت کے دن تک. اما بعد، اس کے بعد، فإن الثرثرة، پس بے شک ثرثرہ، ثرثرہ کہتے ہیں کثرت کلام کو، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت بولنا. اب اپنے آپ کو چیک کریں، دوسروں کو نہیں. اچھا ہاں وہ فلاں بہت بولتا ہے، خود کو دیکھیں کہ کتنا ضرورت کا بولتے ہیں اور کتنا غیر ضروری. فإن الثرثرة، پس بے شک ثرثرہ کثرت کلام، داء، ایک بیماری ہے، مرض ہے. وبیل، مضر،
نقصان دہ، بہت ہی نقصان دہ بیماری ہے. یعنی یہ ایک مرض ہے، سکنس ہے، ڈیزیز ہے، اور وہ اصل بیماری تو دل میں ہے جس کا اظہار زبان سے ہوتا رہتا ہے. ومرض خطیر، اور ایک مرض خطیر، خطرناک، خطرناک بیماری ہے، خطرناک مرض ہے. عربی زبان کی وسعت آپ دیکھیے، ایک ہی بات کو دو طرح سے کہا گیا ہے، داء وبیل ومرض خطیر. قد اصاب، تحقیق لگ چکی ہے، پہنچ چکی ہے، لگی ہوئی ہے. کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو، لوگوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، اس بیماری کا شکار ہے. فاخرجہم، تو اس بیماری نے نکالا ہے ان کو، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. سوا کہتے ہیں برابر کو، تو برابر کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز برابر ہوتی ہے، یعنی ساتھ ساتھ اسٹریٹ، یعنی اس میں اونچ نیچ نہیں. ٹھیک ہے، ایک راستہ بنا اونچا نیچا، اور ایک یہ ہے بالکل برابر، اسموتھ، سیدھا. تو عام ترجمہ پھر سیدھا راستہ کر لیا جاتا ہے، سیدھے راستے سے. وَأَوْرَدَهُمْ، اور ان کو وارد کیا ہے، لا اتارا ہے. وارد عربی زبان میں پانی کے گھاٹ پر اترنے والے کو کہتے ہیں وارد. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جب وہ وارد ہوا مدین کے پانی پر، تو خاص طور پر پانی پر آنے والے کو وارد کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر عام استعمال بھی اس کا ہو گیا. اور اوردہ کون سا باب ہے؟ شاباش، لگتا ہے نئی نئی گرامر پڑھی. اچھا، افعال، باب فعال ہے. ٹھیک ہے، یعنی وارد کیا ہے، اور متعدی ہوتا ہے نا. ٹھیک. وَأَوْرَدَهُمْ، اور اس نے ان کو وارد کیا ہے، مواردہ، جگہوں پر. موارد ویسے تو پنگھٹ کو کہتے ہیں، پنگھٹ کہتے ہیں پانی لینے کی جگہ کو، یا گھاٹ جسے بولتے ہیں، جہاں سے پانی لیا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے جگہ. اور انہیں لا اتارا ہے ایسی جگہوں پر. اتی، تی کا ذکر بھی ہے قرآن میں، یتیہون فی الارض. اور تی کون سا میدان تھا جہاں کون پھر رہے تھے، گھوم رہے؟ بنو اسرائیل. یس. تی کہتے ہیں ایسے چٹیل میدان کو جس میں انسان بھٹک جائے، یعنی اس میں دور پار کوئی علامت نشانی نہ ہو، انسان اس میں راستہ کھو دے. وَأَوْرَدَهُمْ موارد التی، یعنی سیدھے رستے سے ہٹا کے، اتار کے ان کی گاڑی کو کہاں دھکیل دیا؟ ایسے میدان میں کہ جس میں اب وہ رستہ ہی کھو گئے ہیں. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے تھے، یا اس بات کا مقصد کیا تھا، کیوں کر رہے تھے. تو مواردتی لاسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. والغفلتی، اور غفلت کے، کیونکہ جن لوگوں کو باتوں کا، اب لفظ تو اچھا نہیں لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، چسکا ہوتا ہے، یعنی ان کو بس ایک مزہ آتا ہے باتیں کر کے، اور باقاعدہ وہ مزے کی گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں، جیسے چائے کی گھونٹ پی کے لوگ چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گلے سے جیسے اتارتے ہیں کچھ، وہ خوشی یا جو ان کو لذت مل رہی ہوتی ہے، وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ اب بول بول کے اب یہ جو لذت یہ فیل کر رہے ہیں وہ اس کو نگل رہے ہیں. تو اوردہم موارد التیہ والغفلتی، اور غفلت ملا اتارا، یعنی جب انسان غیر ضروری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو اصل ضروری کام بھول جاتے ہیں، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اسے کرنا کیا تھا. اوہ اتنا وقت ہو گیا، نماز، اب اٹھ کے 4 ٹکریں مار لی نماز کی، یا اور جو بھی کوئی کام کرنا ہو تو کہنا اوہ اب تو وقت ہی نہیں رہا، چھوڑو پھر کبھی کر لیں گے. اور اس طرح کتنے ہی روزانہ کے ضروری کام اور ٹارگٹس یا پلاننگ جو ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، انسان ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت سا وقت صرف فضول باتوں میں گزار دیا ہوتا ہے. والخطأ فی الرؤى، اور خطا میں، خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کرنا.
الرؤى، رؤى رؤیتن کی جمع ہے. رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو. رؤى خواب، خیالات مراد ہے یہاں پر، یعنی خیالات کی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انسان کی گفتگو اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتی ہے. جب گفتگو کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خیالات بھی بھٹک جاتے ہیں. ایسا انسان کچھ کرنے نکلتا ہے، آگے باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کو یہ بھول ہی جاتا ہے وہ جا کہاں رہا تھا، اس کو کیا کرنا تھا. اور بعض اوقات انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کرنے سے پہلے اسے بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اتنی باتیں کرتا ہے اس پر کہ وہ باتیں کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ جو کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ سارا ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے باتوں میں وہ کام کر لیا ہوتا ہے. یعنی وہ باتوں میں کام کرتا ہے، حقیقت میں نہیں کرتا، کیونکہ حقیقت میں کرنے کے لیے خاموشی درکار ہوتی ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی پروجیکٹ ہے یا زندگی میں کوئی خواب ہے آپ کا، کوئی خیالات ہیں آپ کے، کچھ امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں جن کو آپ کسی بھی کام کے حوالے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس پر کام شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، بہت باتیں شروع کر دیتے ہیں اور باتوں کا محل بنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد یقینی طور پر آپ وہ کام کر نہیں پاتے. اور کیا کہہ کے آپ کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ کہ ہم برین سٹارمنگ کر رہے ہیں. برین سٹارمنگ کہ ہم ذرا دوسروں سے ڈسکس کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم اوروں کا بھی مشورہ لے لیں. اور جتنے کثرت سے مشورے شامل ہو جاتے ہیں اتنا ہی اس کام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور عملی شکل، حقیقی شکل اس کی کچھ بھی نہیں بنتی، کسی اینڈ پہ انسان نہیں پہنچتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے منصوبوں کی کامیابی کے لیے رازداری سے کام لو. رازداری کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ سیکرٹ کام کر رہے ہو یا کچھ، یعنی اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں نہ کرو. جب ہو جائے تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا. تو ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں. خوابوں کا غلط ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواب خطا ہو گئے. والخطل، خطل نہیں ہے، خطل ہے، تا کے اوپر زبر ہے. والخطل فی التصورات، اور غلطی تصورات میں، امیجنیشن میں. یعنی ایسا شخص جو بہت باتیں کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے خواب پراگندہ ہو جاتے ہیں اور اس کے تصورات غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا. وَالثَّرْثَرَةُ هِيَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ، اور سرسرا کہتے ہیں کثرت کلام کو. مع التخلیط فیہ، اس میں کچھ ملا لینے کے ساتھ، یعنی ایک تو بہت باتیں کرنا اور دوسرا اس میں ادھر ادھر کی غیر ضروری چیزیں شامل کر لینا، یعنی irrelevant ٹاک کرنا، زیادہ بات کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ irrelevant باتیں کرنا. مع التخلیط فیہ وخروجہ عن الحد، اور اس کا نکلنا حد سے باہر. دون ضابط او قید، بغیر کسی ضابطے اور قید کے، یعنی بغیر کسی حد کے، یعنی انلمیٹڈ باتیں کرتے چلے جانا اور کسی اصول، ضابطے، قاعدے، مینر، ایٹیکیٹ اور کسی بھی چیز کا خیال نہ رکھنا، صرف باتیں کرنا. ضابطے اور قید کا کیا مطلب ہے؟ نہ خیال رکھنا کہ آواز کا والیوم کیا ہے، نہ خیال رکھنا کہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، نہ اس بات کے بارے میں سوچنا کہ وہ دوسرے کے اوپر کتنی گراں گزر رہی ہے یا اس کو کتنی تکلیف دے رہی ہے، بس یک طرفہ طور پر گاڑی چلا دینا. وقد جاءت الشریعۃ الاسلامیۃ، اور تحقیق لائی ہے. لائی ہے کیوں مطلب کر رہے ہیں یہاں پر؟ آگے آ رہا ہے بتحریمی، بی کی وجہ سے. اسلامی شریعت لائی ہے بتحریم ذالک، اس کی حرمت پر، یعنی اسلامی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. مراد اس سے یہ، یعنی اسلامی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. لما فیہ من الآثار السیئۃ، لما اس وجہ سے کہ فیہ اس میں، من الآثار اثرات ہیں، السیئہ برے، اس عادت کے برے اثرات کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے.
منع کر دیا ہے. علی الفرد والمجتمع، وہ اثرات فرد پر بھی پڑتے ہیں اور معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. فرد کہتے ہیں اکیلے کو اور مجتمع کہتے ہیں جماعت کو. جی معاشرہ، المجتمع الاسلامی، اسلامی معاشرہ. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ سرسرہ کا معنی کیا ہے؟ کثرت کلام. جی کثرت کلام بہت سی چیزوں کو ملا لینے کے بعد، یعنی کہ اس میں مزید بھی کچھ شامل کر لیا جائے. نہ صرف یہ کہ کلام زیادہ ہو بلکہ اس میں ہر قسم کی چیزیں شامل ہو. یعنی یوں کہیں کہ بے مقصد کلام کا مجموعہ، بے مقصد کثرت کلام، بے مقصد باتیں کرنا. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ ایک ایک بات بتا دیجیے. صحیح. بظاہر دیکھنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں. بظاہر ایک گناہ ہے لیکن یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. بظاہر زبان سے گناہ ہے لیکن جڑیں اس کی دل میں اتری ہوئی ہیں. نتائج اس کے بڑے بھیانک ہیں. انسان اپنے آپ کو بھی ضائع کرتا ہے اور جو اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں یا جن کا وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہوتا ہے. بالکل. اپنے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو فوکسڈ ہونا پڑتا ہے، یکسو ہونا پڑتا ہے، اور کثرت کلام آپ کی یکسوئی میں مخل ہوتی ہے، خلل انداز ہوتی ہے. اور جی ہاں ہے یہ ایک بیماری لیکن ہم اس کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں. اس شخص کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں جو بہت باتیں کر سکتا، چاہے اس کی باتوں کے اندر کوئی وزن نہ ہو اور کوئی اس کا نتیجہ نہ ہو، کوئی اس کا مقصد نہ ہو، بس ادھر ادھر کی، آگے پیچھے کی. کلام برائے کلام، بولنا برائے بولنا، وداؤٹ اینی پرپز. جی ہاں. یعنی اپنی زندگی میں آپ دیکھیے کہ کتنے آپ کی تمنائیں، امیدیں، یا کون کون سے ایسے پروجیکٹس تھے کہ جن کو آپ اچیو نہیں کر سکے، اور اس کے پیچھے وجوہات کوئی بھی ہوں لیکن ایک بڑی وجہ ان کو نشر کرنا ہے. کیونکہ پریکٹیکلی اگر آپ سوچیں نا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، پھر آپ اس سے بات کرتے، پھر اس سے کرتے، اس کرتے، وہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی ڈسکریج کرتا ہے، کوئی انکریج کرتا ہے، کوئی بیچ میں اور چیزوں کو سجیسٹ کرنے لگتا ہے. وہ اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل پر اس وقت جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کر چکتا ہے نا تو اس کے بعد دل پر ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے اور پھر انسان غفلت میں آنے لگتا ہے اور ہمت ہارنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بس باتیں کر لی ہو گیا. جی ہاں. فوکس میں بہت زبردست خلل پڑتا ہے. آئیڈیاز آپ کے سارے منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اپنا آپ نہیں رہتے. پھر اگر تم کامیابی چاہتی ہو، دنیا کے معاملات میں کامیابی چاہتی ہو تو رازداری. جی ہاں. یعنی کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لو. اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا کسی کے دل میں کیا ہے تو اس کی گفتگو سے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر مٹھاس ہے یا کڑواہٹ ہے یا فرسٹریشن ہے یا وہ کیسا انسان ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہلیت، اس کی قابلیت، اس کا جوہر، سب کچھ اس کے چند الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے. جی ہاں. دلوں کی سختی کی وجہ بھی دراصل بہت زیادہ باتیں کرنا ہوتا ہے. کیونکہ میری بات سن سکے، اور زیادہ تر وہ باتیں اتنی لمبی آپ کی وہی سنے گا جس نے کچھ بھی نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ بہت باتیں کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے لوگوں کی کمپنی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو زندگی میں بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کم باتیں کرنے والے ہوں. ایک تو ان کا وقت تاکہ ضائع نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی سنے. اور جب ایک طرفہ بات ہوتی ہے اور دوسرے کی کچھ بھی سنی نہیں جاتی تو اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص صرف آپ کو اپنی سنائے چلے جا رہا ہو تو کتنی دیر آپ اس کی سن سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں، کیونکہ میں نے 4 دن میں کتاب ختم کرنی ہے. 4 دن میں کتاب، ہر روز 4 صفحات اور 1 گھنٹے میں 4 صفحات. تو اگر میں نے بہت باتیں کی تو میرا بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اور میری ساری تبلیغ بیکار ہو جائے گی. دوسرا پیراگراف،
قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن عباس اي لا تقل. وقال العوفي لا ترم احدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقالت قتادة لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال. تفسیر ابن کثیر. وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے ولا تقف اور نہ تم پیچھے پڑو ما ليس لك به علم جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، یعنی اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تم کچھ جانتے نہیں. ان السمع کیونکہ کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ سب کے سب کانا ہے انہو ان کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جانے والا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب یہ آیت ہے، اس کی تفسیر ابن کثیر نے کیا لکھی ہے. اگر آپ یہ پیراگراف پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور اس طرح کچھ پریکٹس کر لیں تو آپ عربی کی تفاسیر سے استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ عربی کی تفسیر کی ایک کوٹیشن ہے. قال ابن عباس، آپ کو معلوم ہے نا تفسیر ابن کثیر تفسیر بالماسور ہے. تفسیر بالماسور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالماسور ہے جی جو قرآن و سنت سے یعنی کہ آثار سے ہو، یعنی تفسیر کو مزید قرآن مجید کی آیات سے تفسیر کی گئی ہو یا پھر احادیث کی روشنی یا پھر اقوال کی روشنی میں جو سلف کے اقوال ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، کہ انہوں نے کسی آیت کے بارے میں کیا کہا. اٹس ویری انٹرسٹنگ اور بہت ہی مفید تفسیر ہے، لیکن عام طور پر عربی نہ آنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. اردو تراجم ہے لیکن پھر وہ ترجمہ تو ترجمہ ہی ہوتا ہے، عربی میں پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، اب یہ تفسیر ہے اس آیت کی. ای لا تقل، لا تقف کا کیا معنی ہے؟ لا تقل نہ تم کہو. وقال الاوفی، اوفی نے کہا لا ترمی احدا نہ تم الزام لگاؤ کسی ایک کو. رمی کہتے ہیں نا، رمی کرنا، پتھر پھینکنا کسی پر، تو مراد الزام لگانا. بما ساتھ اس کے جو لیس لک بہ علم نہیں تیرے پاس اس کا کوئی علم، یعنی جس کے بارے میں تم جانتے نہیں اس پر کوئی الزام مت لگاؤ. وقال محمد بن الحنفیہ، اور محمد بن حنفیہ نے کہا یعنی شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی، یعنی جھوٹی گواہی نہ دو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ تم وہ باتیں نہ کرو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں، نہ تمہارے کان نے سنا، نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا، نہ تم نے ان پر غور و فکر کیا دل سے، کیونکہ ان سب سے الگ الگ سوال ہوگا. اور اوفی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم کسی پر الزام نہ لگاؤ جب تک کسی کے بارے میں کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اپنے کانوں سے سنا نہیں، کسی کو کچھ کہتے ہوئے تو کسی اور کی بات مت سنو. وقال قتادہ، اور قتادہ نے کہا، اسے ہم آیت کی تفسیر ہے، لا تقل، کیا مطلب ہے؟ لا تقل نہ تم کہو. اور قل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہو. اوکے. لا تقل نہ تم کہو رأیت میں نے دیکھا، ولم ترى حالانکہ نہیں تم نے دیکھا، وسمعت اور میں نے سنا، ولم تسمع حالانکہ نہیں تم نے سنا، وعلمت اور میں نے جانا، میں جانتا ہوں، ولم تعلم نہیں تم جانتے. کتنا کثرت سے کہتے ہیں آئی نو آئی نو. فإن اللہ پس بے شک اللہ سائلک سوال کرنے والا ہے تجھ سے، عن ذالک اس کے بارے میں، کلی ہی سارے کے سارے، ان سب چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. قال ابن کثیر، ابن کثیر نے کہا ومضمون ما ذکروہ، اور مضمون جو انہوں نے ذکر کیا اس کا، یعنی سارا مشتمل. ضمن کا مطلب یہ ہے کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یا ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، ان اللہ تعالی کہ بے شک اللہ تعالی نے نہا منع کیا ہے،
ان القول بات کرنے سے، بلا علم بغیر علم کے، بل بالظن بلکہ گمان کے ساتھ، الذی ہوا وہ جو وہ ہوتا ہے، کون؟ ظن، التوہم والخیال وہم اور خیال، جو محض وہم اور خیال ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے ظن اور گمان سے کام نہیں لو، وہم اور خیال سے کام نہیں لو، بلکہ علم پر مبنی گفتگو کرو. یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا، میزان دے دیا گیا ہے کہ گفتگو کیسے کرو، کون سی بات منہ سے نکالو اور کیوں. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں کوئی لفظ نکلتا بات میں سے، یعنی اس کی زبان سے، الا مگر، لدیہ اس کے پاس ہی، رقیب ایک نگران ہوتا ہے، عتید ریڈی تیار. جب انسان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے، یعنی فرشتہ موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کی بات کو نوٹ کر لیتا ہے. منہ سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی جاتی ہے، ہر بات لکھی جاتی ہے. دن میں ہم کتنی بار یہ غور کرتے ہیں، کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں، یہ بھی لکھ لیا جائے گا، یہ میں نے بولا تو یہ بھی لکھ لیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ ہم ایک بار بھی یہ سوچتے ہوں دن میں کہ یہ لکھا جا رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کوئی ہماری باتیں لکھ رہا ہے، یعنی کوئی انسان لکھ رہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم بولتے وقت کتنے کانشیس ہو. جی، اور پھر انسان میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک عام انسان لکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی اخبار کا رپورٹر لکھ رہا ہے، کوئی ایجنسی والا لکھ رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اور اگر کوئی فرشتہ لکھ رہا ہو تو پھر تو سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، لیکن ان کے بارے میں ہم سب سے زیادہ کم سوچتے ہیں. کبھی بھی ایسا موقع ہے کہ ہمیں بامقصد بات لکھنی پڑ جائے. ایون اگر جب کسی ایونٹ پہ کسی کو انوائٹ ہی کرنا ہے تو بات کیسے کرنی ہے، یقین جانے اتنی ایڈیٹنگ اپنی بات کی کرتے ہیں، اور وہ دو لفظ بامقصد سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کہ اس کو لکھیں کیسے، اس کو بات کو کہیں کیسے. یعنی بولنے میں ہم کیا کچھ بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہی بات اگر ہمیں لکھنی پڑے اور اگر بامقصد طور پر لکھنی پڑے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، ہم لکھ ہی نہیں پاتے. اپنے اندر ہی اتنی غلطیاں نظر آتی ہیں، خود ہی اتنی ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ مزید اس کی چھٹائی کرتا ہے. جی سازا، اس میں بائبل کا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وے ماؤتھ کے نام سے، اس میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لیٹ نو ان ہولسم ورڈ ایور پاس یور لپس، یعنی جو بھی آپ بات کریں اس کے اندر گڈنس ہو ایک تو، اور لوگوں کی بھلائی کی ہو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا مومنٹ، اور بات ایسی کریں سو دیٹ اٹ بیکمس اے سورس آف بلیسنگ فار دا ہیئررز. یعنی جب زیادہ بولتے ہیں تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ منہ سے بے مقصد باتیں نکل آتی ہیں. تو نبی تلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قولی حدیث ہم دیکھتے ہیں کتنی کم ہے، تو اس چیز کو اگر ہم پریکٹس کریں کہ تھوڑا بولیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اچھی بات ہی منہ سے نکلے گی اور ایسی چیز جو دوسروں کے لیے بلیسنگ بن جائے. بالکل، یعنی 2-3 چیزیں دیکھا کریں. ایک یہ کہ اس بات سے مجھے کیا فائدہ ہوگا جو میں کر رہی ہوں، اور مجھے کیا نقصان ہوگا، دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کو کیا نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا اوور آل ماحول پر کیا اثر پڑے گا. یعنی صرف 2 لوگ نہیں، گفتگو کرنے والا اور سننے والا، بلکہ وہ جو خاموش تماشائی ہیں، مثلا ہمارے بچے ہیں یا ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ اس سے کیا اثر لے رہے ہیں. مثلا ریسپشن پہ کھڑے ہیں آپ، لابی میں کھڑے ہیں، آپ اپنی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں، آپ 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور تیسرا آپ کو صرف سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان اٹھا رہا ہے. یعنی کچھ نقصان ایکٹیولی ہوتے ہیں، کچھ پیسیولی ہوتے ہیں. تو یہ سارے آثار ہمارے لکھے جاتے ہیں نا. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بات کر رہا ہو اور اس کی بات کاٹ دیں یا وہ حد پار کر کے تان و تشنیع میں چلے جائیں یا مذاق اڑانے میں چلے جائیں یا کسی کی سخریت پہ چلے جائیں،
تو وہ کس قدر ڈیمیجنگ ہوتا ہے. بچوں کا سارا کانفیڈینس ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں آپ دیکھیے کہ کتنی خرابیاں صرف باتوں کے احتیاط سے نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوہر کی ہر بات کا جواب دینا ہے, بچوں پہ بیٹھنا ہی نہیں, کچھ سن کے خاموش ہونا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ بول کے دوسرے کا منہ بند کرا دیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, حاصل کیا ہوتا ہے, ہمیں ملتا کیا ہے اس کے بعد؟ یعنی وہ ہماری جو ایک خواہش ہوتی ہے یا جو ہمارے اندر ایک شہوت ہوتی ہے بولنے کی, یا غصے میں آ کے ہم جو سنانا چاہتے ہیں یا دل کی بڑاس نکالنا چاہتے ہیں, کوئی بھی نام دے اس کو, وہ تو نکل جاتی ہے. لیکن وہ 2 گھڑی کی نکالی ہوئی بڑاس پھر نتائج کیا لاتی ہے, اور وہ نتائج کہاں کہاں تک جاتے ہیں, کبھی یہ سوچا ہم نے؟ خاص طور پر اگر کوئی بات کاٹ رہا ہو تو آپ اس کی بات کاٹ دیں, یا اس کو جواب میں نو نہیں سے بات شروع کریں, نہیں یہ اس طرح نہیں, یا اس طرح کنڈیم کریں ہاں ہوگا, یعنی توجہ ہی نہ کریں دوسرے کی سنتے ہوئے. تو یہ سارے رویے جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں. لیکن ان ساروں کے اندر سب سے بڑا نقصان دہ رویہ جو ہے وہ بے سوچے سمجھے بولنا ہے, اور یہ سوچے بغیر کہ فرشتہ لکھ رہا ہے. نمبر 3 پیراگراف. ای ما یتکلم ابن آدم بکلمۃ الا ولها من یرقبها معد لذلك یکتبها ولا یترک کلمۃ ولا حرکۃ کما قال تعالی وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. فیا اخی المسلم لماذا تهلك نفسك بالثرثرة وكثرة الكلام وإضاعة الوقت في القيل والقال؟ اما يكفيك ان تنظر في عيوب نفسك فتحاول اصلاحها؟ اما يكفيك ان تؤدي ما افترضه الله عليك وتنتهي عما نهاك عنه وتتعلم ما يجب عليك تعلمه؟ اما يكفيك ان تشغل اوقاتك بطاعة الله وتعمر حياتك بذكره وتلاوة كتابه؟ اما يكفيك ان تقول لا ادري فيما لا تدري؟ اب میں ایک لفظ کا کروں گی نا تو آپ بھی اپنے ذہن میں پہلے سے ترجمہ بنائیں, بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ای یعنی ما یتکلم نہیں کلام کرتا, ابن آدم آدم کا بیٹا یعنی انسان, بکلمۃ کوئی بھی بات کوئی بھی کلام, الا مگر, ولہا اور اس کے لیے, من یرقبها جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. ہماری ہر گفتگو کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہر وقت ہم انڈر سرویلنس ہیں, ہر وقت, کہیں بھی اکیلے نہیں ہیں ہم. کیا کہا میں نے؟ ہم کہیں بھی اکیلے نہیں ہیں. کہیں چھپ کے ادھر ادھر کانوں میں بھی بات کریں تو بھی ان کو سنائی دے دیتی جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں. اور وہ صرف یہ کہ نگرانی نہیں کر رہے, لکھ بھی رہے ہیں. معد لذالک اس کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے, معد اعداد سے. یکتبھا اس کو لکھتا ہے, ولا یترک کلمۃ اور نہیں چھوڑتا ایک لفظ بھی, ایک کلمہ بھی. کلمہ کہتے ہیں نا بامانی کلام کو. ولا حرکۃ اور اس کلمے کی ایک حرکت یعنی زبر زیر پیش بھی نہیں چھوڑتا. پڑھی ہے تب بھی, اگر وہاں وقف کر دیا تب بھی ہر چیز نوٹ کر لیتا. کما قال تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے ہیں, کرامن کاتبین معزز لکھنے والے, یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو, جو تم کہہ رہے ہوتے ہو, سب ان کے علم میں ہوتا ہے. فیا اخی المسلم اے مسلمان بھائی, او مسلم برادر, لماذا تہلکو کیوں تم ہلاک کرتے ہو, نفسک اپنی جان کو, بالثرثرۃ باتونی پن سے, وکثرت الکلام اور کثرت کلام سے, واضاعۃ الوقت اور وقت ضائع کرنے سے, کیونکہ باتوں میں وقت بھی لگتا ہے نا. فی القیل والقال قیل و قال میں, قیلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹ واز سیڈ, ہی سیڈ, شی سیڈ,
یہ کیل و کال دونوں کا یہ مطلب ہے. اس نے کہا اما یکفیک ان تنظر فی عیوب نفسک، اما یکفیک کیا نہیں کافی تجھے، ان تنظر کہ تم دیکھو، فی عیوب نفسک اپنے نفس کے عیبوں میں. تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اپنے عیب دیکھو، اپنی غلطیوں کو دیکھو. فتحاولا پھر تم کوشش کرو، محاولہ کہتے ہیں کوشش کو، اسٹرگل کو، اصلاحہا اس کی اصلاح کی. اما یکفیک کیا نہیں تجھے کافی، ان تؤدیہ کہ تم ادا کرو، مفترضہ اللہ علیک جو فرض کیا اس کو اللہ نے تجھ پر، یعنی تم اپنے فرائض ادا کرو، اپنے کرنے کے کام کرو، اپنی ڈیوٹی پوری کرو. وتنتہی عما نہاک عنہ اور تم رک جاؤ اس سے جس سے اس نے تجھے روکا ہے. وتنتہی عما نہاک عنہ اور تم رک جاؤ اس سے جس سے اس نے تجھے روکا ہے. وتتعلم اور تم سیکھو ما یجب علیک تعلمہ جو واجب ہے تم پر اس کا سیکھنا. یعنی صرف باتیں کرتے رہنے کی بجائے تم اپنے فرائض کی ادائیگی کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جاؤ، اور جو تمہیں سیکھنا چاہیے اس کو سیکھو. کیا ہم نے سارے مفید علوم سیکھ لیے؟ صحیح. کیوں نہیں سیکھے؟ وقت نہیں. یہی بہانہ ہے نا، وقت نہیں، ٹائم نہیں. ٹائم کیوں نہیں؟ فضول باتوں میں مصروف ہے، لہذا ٹائم کہاں سے آئے گا. اما یکفیک کیا کافی نہیں تجھے، ان تشغل اوقاتک کہ تم مشغول کرو، مصروف کرو اپنے اوقات کو، بطاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں، وتعمر حیاتک اور تم آباد کرو اپنی زندگی کو، بذکر ہی اس کے ذکر سے، وتلاوت کتاب ہی اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. یعنی تمہیں اپنے اوقات اللہ کی اطاعت میں لگانے چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. اما یکفیک کیا تمہیں یہ کافی نہیں، ان تقولا کہ تم کہہ دو، لا ادری I don't know rather than saying I know فیما لا تدری اس میں جو تم نہیں جانتے. یعنی جب کوئی تم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور تمہیں نہ پتا ہو تو بات بنانے کی کوشش نہ کرو کہ میرا امپریشن خراب ہو جائے گا. صاف کہہ دو تو مجھے معلوم نہیں. تھوڑا سا دوسرے کو اچھا نہیں بھی لگے گا لیکن آپ کی جان تو بخشی جائے گی نا، بجائے اس کے کہ آپ عالم بنے وہاں جہاں آپ ہے نہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالیں. تو یہ بہت آسان ہے. جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس مغرب سے ایک شخص سینکڑوں میل کا سفر کر کے آیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو بھی سوال وہ کرتا تھا، اور وہ اس کے اپنے سوال نہیں تھے، سب کا نمائندہ بن کے آیا تھا، اور جو بھی سوال وہ کرتا تو آپ اس کے جواب میں کہتے لا ادری لا ادری. تو اس نے کہا کہ میں تو اتنی امیدیں لے کر اتنے دور دراز سے آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو میں واپس جا کر کیا جواب دوں گا. تو امام مالک نے کہا تم جا کر کہنا کہ مالک کہتا ہے لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا. کتنی زبردست بات ہے، کتنا ریلیکس کر دیتی ہے انسان کو. اور جب انسان غلط بیانی سے کام لیتا ہے یہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو نہیں پتا وہ میں ذرا کہیں سے اپنے خیالوں سے پتا کر کے بتا دوں، چاہے وہ غلطی ہو. تو یہ چیز انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی، اس سے بچنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے؟ کثرت کلام کو مفید کاموں سے ریپلیس کرو. یہ ہے پورے پیج کا، یہ پورے پیراگراف کا نتیجہ. اما تعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الثرثرة وكثرة الكلام فقال عليه الصلاة والسلام ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون اللہ اکبر والمتشدقون والمتفیہقون. قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون قال المتکبرون. رواہ الترمذی وقال الالبانی صحیح لغیرہ. والمتشدق هو المتکلم بملء شدقیہ تفاصحا وتعاظما واستعلاء على غیرہ
وهو معنى المتفیہق ایضا. اما تعلم، ترجمہ کیجیے. اما تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا ہے، روکا ہے، عن الثرثرۃ، باتونی پن سے، وکثرت الکلام، اور کثرت کلام سے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو فرمایا ان پر ہو صلاۃ و سلام، درود و سلام. کیا فرمایا؟ ان، بے شک، من احبکم الی، تم میں سب سے زیادہ محبوب میری طرف یعنی مجھے، وَأَقْرَبِكُمْ، اور سب سے زیادہ قریبی، منی، مجھ سے، مجلساً، مجلس میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، احاسنکم، سب سے اچھے، اخلاقاً، اخلاق میں، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے. دنیا میں اپنی کسی بھی پسندیدہ ہستی کے پاس بیٹھنے کے لیے کیا دل چاہتا ہے کہ قریب ترین ہو کر بیٹھے، نہ کہ سب سے پیچھے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، کیونکہ آپ کا مقام بڑا ہوگا، جو آپ کے قریب ہوگا آٹومیٹیکلی اس کو بھی یعنی کہ ایک اچھا مقام ملے گا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اچھا اخلاق چاہیے، اچھا اخلاق، اور اپنے آپ کو کثرت کلام سے بچانا. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ، اور سب سے زیادہ مبغوض، قابل نفرت، الیہ، مجھے، وَأَبْعَدَكُمْ، سب سے دور، منی، مجھ سے، مجلساً، مجلس کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، الثرثارون، باتونی لوگ ہوں گے. جو جتنا زیادہ بولتے ہیں وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی دور ہوں گے. کتنی بڑی سزا ہے. والمتشدقون، اور منہ پھاڑ کے باتیں کرنے والے، متشدق کی آگے تفسیر بھی آ رہی. والمتفیہقون، اور متکبر، تکبر کرنے والے. قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، الثرثارون، سرسارون کو، یعنی باتونی ہمیں معلوم ہے کون ہوتے ہیں، والمتشدقون، اور متشدقون بھی ہمیں معلوم ہے کون. شدق یعنی کہ باچ کو کہتے ہیں، شدقی ہی، وہ حدیث میں آتا ہے نا، فرشتہ اس کی باچھیں کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے. فمل متفیہقون، تو متفیہقون کون ہوتے ہیں؟ قال المتکبرون، فرمایا تکبر کرنے والے. والمتشدق، اور متشدق کہتے ہیں هو المتکلم، وہ جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، بملء، بھر کر، شدقیہ، اپنی باچھوں کو، اپنی باچھیں بھر کے بولتا ہے، تفاصحن، اپنے آپ کو فصیح ثابت کرنے کے لیے، کہ بہت اچھا کلام کر سکتا ہے، وتعاظما، اور خود کو بڑا سمجھتے ہوئے، واستعلاء علی غیرہ، اور دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے. استعلاء علو سے ہے، یعنی دوسروں پر برتری ثابت کرنے کے لیے. وہوا، اور وہ، معنی المتفیہق ایضا، معنی ہے متفیہق کا بھی، اور متفیہق کا معنی بھی یہی ہے. ٹھیک، جو اس طرح کی باتیں کرے کہ جس سے اس کا مقصد دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنا ہو، یعنی مجلسیں لوٹ لینے والے، یا مجلسوں پہ چھا جانے والے، یا وہ کہتے ہیں نا فلاں نے تو آج مجلس لوٹ لی. وہ کیسے لوٹتے ہیں مجلس؟ باتیں کر کر کے، یعنی دوسروں کے اوپر اپنی برتری ثابت کر دینا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اور اس کا طریقہ، یہ ٹول کیا ہو؟ کثرت کلام. اب گھر جا کر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا اردو ترجمہ بھی اور انگلش دونوں کو پڑھیے، اونچی آواز میں پڑھیے تاکہ آپ کمیونیکیٹ بہتر کر سکیں. اور پھر کل آ کر جو آپ نے غور و فکر کیا اور عمل کیا وہ مجھ سے شیئر کیجیے، کیونکہ پڑھ رہے ہیں ہم عمل کے لیے، صرف عربی زبان میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.